رجب، ذوالقعدہ، حجہ اور محرم، یہ چاروں مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا۔ تو ان مہینوں میں کسی بھی قسم کی جنگ و جدال اور کسی بھی قسم کی لڑائی سے منع کیا گیا، اور ان مہینوں میں لڑنے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اگر دیکھیں تو مسلمانوں کو جملہ 12 مہینوں میں کی لڑائی و جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، وہ لڑائی جھگڑے سے بچے اور کسی طرح کا ظلم اور زیادتی کبھی بھی نہ کرے۔ صرف رجب اور دیگر 10 مہینوں میں نہیں، جیسے کہ رجب المرجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے علاوہ بھی باقی 8 مہینوں میں بھی کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اسلام سب سے زیادہ اگر روکتا ہے تو ظلم کرنے سے روکتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہ ہو۔ اب ظلم کے کئی اقسام ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں۔ ظلم یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ہاتھ سے ماریں، ظلم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے لڑے جھگڑے، بلکہ ظلم کے لیے فرماتے ہیں کہ زبان کے لیے اگر غلط کہیے تو یہ بھی ظلم میں آتا ہے۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ زبان ہی نہیں، اگر نظروں سے کسی کو نیچی نگاہوں سے دیکھے، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی پر آپ تہمت لگاتے ہیں، الزام عائد کرتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں اس میں موجود نہ ہو تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم اگر دیکھیں تو اس کے کئی اقسام نظر آئیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمان کسی نہ کسی ایک قسم سے ہم ظلم کا برابر سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم ظلم سے پاک ہیں، یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ آج بڑے بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا گیا اور دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف نماز کی تو دوسری طرف عبادتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ ارے بھائی سجدوں میں اپنے آپ کو رکھ دیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، سب کچھ کیا، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو نعمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، چوریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، بہتان تراشی کا بھی سلسلہ جاری ہے، الزامات عائد کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو یقین مانیں اور یقین جانیں کہ جب یہ خبیث بیماریاں اندر موجود رہیں گی، لاکھ عبادتیں کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہماری عبادتوں کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ روئے زمین کے تمام انسان اور تمام چیزیں اگر اللہ کا ذکر کریں تب بھی اللہ کی جو ذات ہے، جو اللہ کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، جو اونچائی ہے، اس میں ایک ہیچ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر روئے زمین کے سب نافرمان ہو جائے، اللہ کا ذکر نہ کرے، تو تب بھی اللہ کی جو شان ہے اس شان میں کچھ گراوٹ نہیں لا سکتے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہم ہی پاتے ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے اچھا بدلہ، اور برے اعمال کریں گے برا بدلہ۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچاؤ۔ جب اعمال تمہارے ہو تو ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ اب ظلم کی جو اقسام ہیں، اس کی جتنی شاخیں ہیں، ہر شاخ سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظلم بھی کریں گے اور آپ عبادت گزار بھی بنیں گے۔ ظلم کرتے ہوئے آپ یہ چاہیں گے کہ لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کامیابی والی بات نہیں ہے، یہ نجات والا راستہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ہلاکت والا راستہ ہے۔ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن نمازیوں کی ایک جماعت آئے گی، فرشتے انہیں دیکھ کر نعرہ لگائیں گے۔ سخیوں کی جماعت آئے گی، فرشتے دیکھ کر نعرے لگائیں گے۔ عبادت گزار ظالمین کی جماعتیں آئیں گی، عالموں کی جماعت آئیں گی، اور قاریوں کی جماعت آئے گی، روزہ رکھنے والے آئیں گے، حج کرنے والے آئیں گے، زکات دینے والوں کی جماعت بھی آئے گی۔ مکمل نہیں، کچھ کی بات کر رہا ہوں،
کچھ جماعتیں آئی تھی، فرشتے ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کے صدقہ و خیرات کو دیکھ کر، ان کا روزہ رکھنا دیکھ کر، ان کی عبادت گزاری کو دیکھ کر، اور پھر ان کے قیام اللیل کو رات بھر جاگ جاگ کر عبادت کرنا دیکھ کر فرشتے نعرے لگائیں گے کہ یہ کتنے نیک لوگ ہیں، یہ کیسی مقدس جماعت ہے، یہ بخشائے ہوئے لوگ۔ اللہ کے وعدہ میں جب حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت کا سوال ہوگا ہم سے کہ اے بندو بتاؤ، میں نے تمہیں زندگی عطا کی، تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے نمازیں پڑھی۔ یہ کیسی جماعتیں جو ریاکاری کو اپنائے ہوئے تھی، یہ ایسی جماعتیں جو زکات و صدقات و خیرات کرتے تھے لیکن نیت یہ رہتی تھی کہ ان کا نام ہو۔ آج بھی ایسے کچھ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ دیکھیں آپ، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اس میں دو طرح کی احادیث ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرو تو ایک ہاتھ سے تم مدد کر دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایک روایت ہے کہ جب صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس شخص کے نام کا اعلان بھی ہو کہ بھائی فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے، آپ ایک کثیر مال لے کر حاضر ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے۔ آپ علیہ السلام سب کے سامنے، سب کے روبرو صحابہ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے۔ تو آپ یہ نیت معلوم ہو گیا۔ تو دو روایتیں، ایک اعلان بھی ہو اور مخفی بھی رہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا خود یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ بگاڑ ہے۔ آج دیکھیں آپ، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہی ہے۔ آج تو ایسی بات ہو گئی ہے کہ کھانا کھاتے وقت کی فوٹو آ رہی ہے، پانی پیتے وقت کی فوٹو آ رہی ہے۔ معاذ اللہ سنا معاذ اللہ ایک وقت آئے گا اگر ٹوائلٹ بھی جا رہا تو فوٹو ڈالے گا۔ یہ دور ہو گیا ہے یار، یہ واٹس ایپ فیس بک جہاں پر بہتر ہے وہاں پر یہ نقصان دہ بھی ہے۔ آج دیکھیں انسان کے نفس کو کس طرح سے موقع کر دیا گیا، وہ اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا۔ پہلے بھی لوگ ہوا کرتے تھے، راتوں کو نکلتے تھے، جیسے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول کہ راتوں کو آپ نکل کر مجبوروں، بے کسوں، بے سہاروں کی مدد فرماتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خلیفہ المسلمین نہیں ہے، جی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون ہماری مدد کر کے گیا۔ آج بھی وہاں کئی ایسے واقعات ہیں بڑے بڑے ہیں، اور ہمارے شہر کی بھی تاریخ ہے الحمدللہ، کیونکہ شہر حیدرآباد یہ فیاضوں کا شہر کہلایا جاتا ہے، سخیوں کا شہر کہلایا جاتا ہے الحمدللہ۔ شروع سے ہی یہاں کی جو مٹی ہے اللہ نے اس میں ایسی خیر و برکت رکھی ہے کہ یہاں کے جو ہمارے سلاطین تھے، جو بادشاہان وقت تھے، اعلیٰ حضرت نواب میر محبوب علی خان، اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان صاحب، ان کے دور حکومت میں اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ بھی یہاں سے امداد تھی۔ مدینہ ملی کی جو وقت جائیداد تھی اس کی مکمل آمدنی وہاں پر جاتی تھی۔ تو آج بھی اگر مکہ مکرمہ میں جا کر اگر یہ پوچھ لیا جائے تو لوگ بتائیں گے، اور جب تک کہ کوئی حیدرآبادی کو عرب دیکھتے ہیں تو بے حد اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ حیدرآبادی کی ایک خاص اس کے پاس پہچان ہے، وہ اپنا موسم سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں کی جو بات ہے الحمدللہ شروع سے ہی ایک فیاضانہ کیفیت اور خدمت یہاں پر رہی ہے، کیونکہ اس شہر کو بسانے والا جو ہمارا بادشاہ قلی قطب شاہ اتنا نیک اور پاک متقی بادشاہ کہ جب مکہ مسجد کی دار میں ڈالی جا رہی تھی تو یہ بنیاد تھا، تو بادشاہ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہوش سنبھالنے سے اب تک نماز عید کی قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹی ہو، وہ آئے اور امامت کرے۔ اتنے مجموعے میں سے ایک شخص آتے ہیں، اس وقت 400 سال قبل کی بات ہے یہ، اتنے بڑے مجموعے میں سے ایک شخص آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ ہوش سنبھال
روزہ نہیں ہوگی، ہر نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تکبیر تحریمہ چھوڑاؤں تو بادشاہ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ بھی پیچھے ہٹ جائیے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کبھی خود کا خود قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ زمانے سے اب تک میری ایک بھی تکبیر تحریمہ نہ چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ امام فرما کرتا پڑھتا ہے تو یہ انداز ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں بادشاہ یا اللہ میرے اس شہر کو نور سے معمور کر، مشہور تاریخ شہر رہا نور سے معمور کر، تو مطلب نور اگر ہم اس کے اقسام دیکھیں تو کئی کیٹیگری سے نور کی سب سے جو واضح معنی ہیں روشنی کے۔ اب روشنی اجالا ہی یہ روشنی یہ روشنی رات کی بھی روشنی ہوتی ہے، دن کی بھی روشنی ہوتی ہے، سورج کی بھی روشنی، تاروں کی بھی روشنی، چاند کی بھی روشنی، سب کی روشنی ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہراً تو روشنی نہیں دیتے لیکن باطناً بے حد روشن رہتے ہیں، جیسا کہ کسی کی مدد کر دینا، اس کے مشکل حالات سے اس کو باہر نکالنا، یہ خود اس کی زندگی کے لیے روشنی ہو گئی، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ جب کہ تاریخ زندگی میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے حالات میں، اس وقت اس کی اعانت اور مدد کر کے اسے وہ زندگی کی تاریکی سے ہٹا کر روشنی کی طرف لانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو نور کی اگر کیٹیگری دیکھیں تو کئی اقسام ہیں اس کے، کسی کی مدد کرنا بھی ایک طرح کی روشنی کہلاتی ہے، کسی کو ٹوک دینا برائی کے کام سے یہ بھی اس کی روح کی روشنی کہلاتی ہے۔ تو الغرض اس شہر کا یہ وزیر آ رہا ہے کہ یہاں پر اللہ پر عزت کا کرم ہوا، اس کی رحمت عام ہوئی، اور ویسے نیک فیاض بادشاہ کی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا اور اس شہر کو منور فرمایا۔ آج 400 سال کے بعد تحقیق ہو رہی ہے، آج ریسرچ ہو رہی ہے تمام شہروں کی، تو حیدرآباد کو ایک نمایاں مقام دیا گیا۔ آج کے ریسرچ اسکالرز کا یہ کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ سیف سٹی حیدرآباد ہے۔ حیدرآباد میں نہ زلزلہ آئے گا نہ طوفان آئے گا، بلکہ یہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہے۔ تو حیدرآباد کی شان بیان کرنا بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو شروع سے ہی فیاضوں کا ایک معاملہ رہا، لیکن جو کچھ بھی یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں کے ہمارے شاہان وقت نے جو کارنامے انجام دیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی شخصی شہرت کے لیے کبھی بھی نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نواب عثمان علی خان کی ایک میں بات آپ کو لگتے ہوئے بندوں کی طرف آ جاؤں۔ عید کا موقع تھا، مطلب رمضان کا، تو عید کے لیے شیروانی سلانے کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت کے پاس ان کے درزی آئے ٹیلر صاحب، تو پوچھتے ہیں کہ شیروانی کا نام بھی لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچہ آ رہا ہے شیروانی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت 60 روپے آ رہا ہے۔ بہت کی بات ہے، جب 1 روپے کلو چاول 25 کلو چاول آتے تھے، برکت بھی تھی وہ دونوں۔ آج لاکھوں روپے کی آمدنی میں بھی برکت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال میں سے وہ پیسہ ہے، وہ حدیث کی طرف آؤں تو پتہ چل جائے گا۔ تو میں فرماتے ہیں پر بشر واقعہ ایسا بھی، تو یہاں پر جیسا کہ اعلیٰ حضرت نواب عثمان علی خان صاحب کے مطابق بعض متعصب اور بن رہن کے لوگوں نے کچھ ان کے مطابق فضول باتیں کہی ہے کہ جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ باتیں آپ کی عرض کر دیتا ہوں، آپ جو ہے بہت ایسی باتیں ہیں کہ ہم قیامت تک کوئی ذمہ دار نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا بادشاہ جو دے کے گیا ہے مثال، ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ تو شیروانی کے مقابلے پوچھا جاتا ہے، پوچھتے ہیں آپ نے کتنا خرچہ آ رہا ہے، تو وہ درزی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت 60 روپے آ رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں 60 روپے بہت ہے نا میاں یہ، تو کہتا ہے کہ حضرت کی رانی پڑ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے متمد خاص کو بلاتے ہیں کہ وہ کپڑے وغیرہ کی دیکھ بھال کرے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں اچھی شیروانی ہوتی ہے، وہ میری زندگی کی شیروانی پرانی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ شیروانی اچھے ہیں، کوئی دو شیروانی لا کے بتاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نواب عثمان علی خان دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ شیروانی پہن لوں گا، اچھی ہے یہ؟ نہیں بابا میں نہیں سلاؤں گا شیروانی، 60 روپے کی شیروانی نہیں سلاتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنے فرزند کو بھی بلاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں،
ان سے فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو شیروانی کا بہت خرچہ آ رہا ہے، تم بھی ایک اپنی اچھی بھی پرانی شیروانی پہن لو عید کے موقع پر۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں ابھی یتیم نہیں ہوا، جی میں ابھی یتیم نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک کو شیروانی سی دو، میں نہیں سلواؤں گا۔ 7 روپے کی شیروانی نہیں سلوائی۔ اب تھوڑی دیر میں ہوئی تھی کہ امبیڈکر یونیورسٹی کے لوگ جب یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اب قائم نہیں ہوئی یونیورسٹی، وہ لوگ آتے ہیں چندے کے لیے، چندے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب اعلیٰ حضرت شاہ عثمان علی خان صاحب کے دربار میں آتے ہیں، نواب میر عثمان علی خان کا آنے کے بعد وہ اپنے معاملات کو رکھتے ہیں کہ حضرت ایسا ایسا، تو جہاں پر تھوڑی دیر پہلے 60 روپے اپنے پہ خرچ نہیں کیے تھے، فوراً آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے ان کو دے دیے جائیں۔ اس وقت کے 2 لاکھ دیکھیں، اندازہ کریں، خود کے لیے 60 روپے نہیں، قوم کے لیے 2 لاکھ۔ اچھا چلیے قوم بھی نہیں، امبیڈکر یونیورسٹی کہ جس میں صرف خالصتاً ہندوؤں کے لیے یونیورسٹی بن رہی تھی، وہ مسلمان کی آج ہو رہا ہوگا اس میں ریزرویشن، لیکن اس وقت کی جو بات تھی خالصتاً وہی تھی۔ آپ نے یہاں پر مذہب کو نہیں دیکھا، مذہب کو بالکل نہیں دیکھا، رواداری کو دیکھا کہ ہر ایک میں آپ مقبول ہوئے، جس طرح مسلمانوں میں مقبول ہے غیر مسلموں میں بھی نواب میر عثمان علی خان کا بہت مقبول ہے، کیونکہ آپ کے جو امدادی کام تھے کسی ایک طرف مخصوص نہیں ہوئے، ہر سو آپ کے امدادی کام جاری ہے۔ تو پھر وہ یونیورسٹی کے لیے 2 لاکھ روپے آپ گرانٹ دے دیتے ہیں، اب وہ لوگ 2 لاکھ روپے لے کے خوشی خوشی جا رہے ہیں، پھر بلاتے ہیں جواب، ارے یہ 2 لاکھ روپے لے کے تو چلے جا رہے ہیں، کب تک نہیں آئیے؟ اب جب تمہاری یونیورسٹی چلانا ہے تو ہر مہینے آمدنی کا کچھ سوچا؟ وہ کہنے لگے اور نہیں سوچے ہو، تو پھر آپ اپنے خاص خزانے سے ہر مہینہ ایک گرانٹ مقرر کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک وہ گرانٹ ان کے لیے جاری ہے۔ امبیڈکر یونیورسٹی کو آج تک اعلیٰ حضرت ٹرسٹ سے، نواب میر عثمان علی خان کی ٹرسٹ سے وہ امدادی رقم آج بھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر عرض کرنا یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کیا، آپ عوام کے لیے، قوم کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگر آج کچھ غلط کہتے ہیں تو سوچے ہو کہ اتنا فیاض شخص اور اتنا علم سے لگاؤ اور علم کا چاہنے والا شخص کس طرح سے غلط ہو سکتا ہے۔ تو الغرض اخلاق تھا آپ کی ہر چیز میں۔ اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان کی پوری زندگی اگر دیکھیں تو جو کچھ کیا آپ نے کیا خلوص دل سے کیا، چاہے وہ امدادی کام ہو، رفاہی کام ہو، فلاحی کام ہو، ہر کام کو آپ نے خلوص سے کیا۔ تو بات ہے خلوص کی، بات ہے اخلاص کی، وہ عمل کہ جو اخلاص سے خالی نہ ہو وہی اللہ کی دربار میں قبول ہے، اور وہ عمل جو اخلاص سے خالی ہو وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ فرشتے نعرے لگائیں گے کہ یہ نمازی بخش آئے ہیں، یہ زکات دینے والے بخش آئے ہیں۔ آج بھی زکات وغیرہ کی رقم خرچ ہو رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے۔ دیکھیں پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ فلاں نے اتنی رقم خرچ کی، اعلان ہوتا تھا، اور وہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوتا تھا۔ عثمان کے مال میں اللہ برکت دے، عثمان نے اتنا دیا، فلاں کے مال میں اللہ برکت دے، اتنا دیا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو وقف کیا، یہ دعا ہوتی تھی، ان کے نام کا اعلان ہوتا تھا۔ لیکن کبھی بھی دینے والوں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ اپنا نام کہے، وہ اپنے نام کو بلند کرے۔ آج بھی زکات کی رقم تقسیم ہو رہی ہے، اس کا طریقہ کار ایسا ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ بھئی اعلان ہونا ہے لیکن اعلان دوسرا کرے، آپ نہ کرے اعلان، میں زکات کی رقم بانٹتا ہوں، آپ کے گھر پر بھیڑ لگ رہی ہے۔ ارے صحیح معنوں میں زکات کو نکالو، زکات 100 روپے پہ 2.5 روپے زکات بنتی ہے، 2.5، یہ پوری رقم نکالنا لازم ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر روک لے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ آج بلا کر 80 روپے کی روٹی 80 روپے کی ساڑی تقسیم کر رہے ہیں، اور بڑا نام آ رہا ہے، کئی لوگ لائن میں کھڑے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ صحیح معنوں میں اسلام ایسے شعبہ آباد
پوری زکات کے رقم تقسیم کریے، لیکن خود سے اپنا نام ہو ایسے خواہش نہ کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جب وہ آئیں گے فرشتے نعرے لگائیں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے نماز پڑھی، ہر وقت نماز پڑھی مولا، کبھی یہاں پڑھی کبھی وہاں پڑھی، کبھی وہاں پڑھی کبھی وہاں پڑھی، وہاں پر 30 دن پڑھی، وہاں پر 40 دن پڑھی، وہاں پر 80 دن پڑھی، وہاں پر 120 دن پڑھی، بس ہم نے نماز پڑھی مولا، ہر خطے میں آپ کے لیے نماز پڑھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ نماز پڑھی تو کس کے لیے پڑھی؟ وہ کہیں گے اللہ آپ کے لیے پڑھی۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے نہیں پڑھی، تم نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، تو دنیا میں تمہیں نمازی کہہ دیا گیا، اب تمہارے عمل میں اخلاص نہیں تھا، لہذا تم جہنم میں جاؤ۔ جی عبادت غلاموں سے بھی یہی ہوگا، رات رات بھر عبادت کی، لوگوں کو بتانے کے لیے کی، یہاں پر کوئی تمہارا حصہ نہیں ہے۔ اور زکات دینے والے، تقسیم کرنے والے مال کو وہ بھی آئیں گے، اللہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ تم نے جو دیا وہ لوگوں میں بانٹ دیا۔ اللہ فرمائیں گے تو اپنی شہرت کو چاہا، مجھے شہرت دے دی گئی، لوگ مجھے سقی کہیں، تو نے یہ چاہا مجھے سقی کہیں دیا گیا، آج تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، لہٰذا اسے بھی دیا جائے گا۔ تو غور کریں کیسا مقام ہوگا کہ جو فرشتے جس عبادت پر نعرہ تھے، جس کی فرشتے جن کی عبادتوں پر نعرہ لگائے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر ریاکاری کا رائی کے دانے سے بھی کم اگر کسی میں ریاکاری آ جائے تو اس کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص اختیار ہو، یہی کامیابی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں کہ رجب، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی اہم ترین مہینہ، بابرکت مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کے کئی نام ہیں، شاہ اللہ الاسد بھی کہا گیا اسے، اس کے معنی ہے بہرا گونگا مہینہ، بہرا مہینہ یعنی کہ لوگوں کے گناہوں کو نہیں سننے والا مہینہ۔ تو اس مہینے میں کار خیر زیادہ کریں، عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ رہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے سے ہی رمضان کی تیاریوں کا آغاز کر دیں، رمضان المبارک کی تیاریوں کا ہم استقبال کریں۔ تو اسی مہینے کے بابرکت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے بھی لوگ روکتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی بہت قدر کی گئی کہ جب، حالانکہ اگر تاریخ دیکھیں تو عرب کی لوٹ مار عام تھا ان کے پاس، اور لیکن وہ لوٹ مار کے جو عادی تھے یہ 4 حرمت والے مہینوں کا بہت پاک و لحاظ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے، اور عرب کا انتخاب بھی بہت مشہور ہے کہ اگر ایک شخص کا قتل ہوا تو وہ سلسلہ چلتا، خاندان جس نے قتل کیا اس کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اور پھر یہ لڑائی نہیں تھمتی، دادا کا بدلہ پوتا لیتا، لڑکا لیتا، پھر اس کا لڑکا لیتا۔ تو یہ بہت مشہور ہے انتخاب، بہت بڑا انتخاب تھا انہوں کا کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے ایک دوسرے۔ تو یہ لڑائی جھگڑے عام تھے، اور بات بات میں تلوار نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہر وقت تلواروں کی ہتھیاروں کی کھنکھناہٹ گرجتی رہتی تھی۔ لیکن ویسی جری قوم بھی یہ 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کرتی۔ اگر رجب کے مہینے میں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تو اس سے اپنی نظر کو پھیر دیتا تھا۔ دیکھ کتنا صبر و ضبط، حالانکہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں یہ، اسلام اعلان نبوت سے قبل کی باتیں ہیں یہ، کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تو وہ اس سے اپنی نظروں کو پھیر دیتا، ایسا انجام مل جاتا جیسا کہ اس نے قاتل کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کا بہت پاک و لحاظ رکھا جاتا تھا۔ آج ہم اس کی کتنی قدر کر رہے ہیں، ہم غور کریں اور سوچیں، اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں ہم کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تمام میں بزرگی عطا فرما دی،
کم و بیش 1,34,000 انبیاء اور رسول کی امتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہ میرے بعد ایک امت آئے گی، ایک نبی آئیں گے، نبی محترم و منتشب و مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ کی امت پر بے انتہا فضل و کرم فرمائیں گے، اور وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ افضل الانبیاء کہلائیں گے، تمام انبیاء کے افضل کہلائیں گے، اور ان کی امت تمام امتوں سے افضل کہلائیں گے، اور پھر تمام امتوں کے جو اعمال ہیں ان کی امت کے اعمال ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ امت کی عمروں کو اللہ نے مختصر رکھا ہے، بہت قصیر عمریں ہوتی ہیں ان کی۔ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، کتنی عمریں ہوں گی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ یہ فرماتے ہی ایک بڑھیا اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی عمر 800 سال رہتی ہے، اور اس کے لڑکے کی عمر 600 سال کی ہوتی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، اتنی کم مدت کے لیے وہ قوم یعنی کہ وہ امت آئے گی تو کیا رہنے کے لیے پکے مکانات بھی بنائے گی؟ نہیں بنائے گی؟ یعنی کہ 100 سال بڑھیا کے بعد مختصر میں تھے۔ پھر ایک اور بڑھیا کہتی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر 100 سال ہے تو میں کچھ نہیں کروں گی، ایک جھاڑ کے نیچے تسبیح لے کر ٹھہر جاؤں گی اور 100 سال گزار دوں گی۔ ان کو بہت چھوٹی معلوم ہوئی 100 سال کی عمر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی عمریں تو ضرور چھوٹی ہوں گی، لیکن وہ اعمال میں فضیلتوں میں تم سے بڑھ جائیں گے۔ تو دیکھیں اور غور کریں تو رجب کا مہینہ اتنا بزرگ مہینہ اور ایسا مقدس مہینہ کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب اس کی قدر کرتے تھے۔ اگر آج ہم قدر نہیں کرتے، اس مہینے میں بھی لڑتے جھگڑتے ہیں، تو ہم خود اندازہ کرتے کہ ہمارے لیے جو شان بیان ہوئی کیا ہم اس لائق ہیں؟ دیکھیں اور غور کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کے لیے بھی بے انتہا ثواب اللہ نے رکھے۔ کئی انداز کی روایتیں ہیں کہ ایک روزہ رکھنے والے کے لیے ایک ثواب، 2 روزہ رکھنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر ثواب، اور اسی طرح 4 روزے 10 روزے رکھنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب۔ پھر فرماتے ہیں کہ رجب میں روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو، شعبان تک مستحکم ہو جاؤ، رمضان میں مکمل روزہ دار بن جاؤ۔ جی تو رجب دراصل ہمیں رمضان المبارک کے تیاریوں کا ایک اہم ترین یہ زینہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ متواتر ایک کے بعد ایک لگے ہوئے مہینے، یہ مہینوں کی اہمیت کو سمجھو۔ رجب کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا مہینہ ہو گیا، اس کے ایک اہم ترین باتوں کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، رمضان مبارک امت کا مہینہ۔ تو فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ایک جھاڑ لے لو آپ املی کا جھاڑ، جی اتنا بڑا جھاڑ، اتنے اہم بڑے بڑے پتے ڈلا دیا، پھر اس میں املی رہی تھی۔ جی املی کے اندر کیا رہتا ہے صاحب؟ چیاں رہتا ہے، تخم کہتے ہیں، بیج کہتے ہیں اسے۔ تو اب اتنے بڑے جھاڑ کی حقیقت ہے کیا؟ وہ اتنا بڑا جھاڑ کیسے پیدا ہوا؟ بیج سے پیدا ہوا۔ تو رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان معظم اسے پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اس جھاڑ کے پودے کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک پھل حاصل کرنے کا مہینہ بتایا۔ اگر بیج نہ بویا جائے تو پھر پانی کہاں سے ڈالیں گے، پھر پھل کیسے حاصل ہوگا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ رجب میں نیکی کا بیج بو دیا جائے۔ اور اگر کسی کو یہ ہے کہ یہ جو جھاڑ ہے، یہ جھاڑ کی حقیقت کیا ہے، تو سمجھدار کہے گا کہ یہ بیج ہے، چیاں ہیں، اور غیر سمجھدار کہے گا کہ اتنا بڑا جھاڑ، اتنا طویل جھاڑ، اتنا مضبوط جھاڑ بھلا ایک چیے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ چیے میں